صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب یا محمد. ماشاء اللہ. ابھی تو سحری کی ہے بھیا انشاءاللہ. کل بھی ایک سلگتا موضوع تھا، آج کا موضوع بھی سمجھیں کہ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں. میں آپ کے ساتھ روز تقریباً اسی طرح کے موضوع ڈسکس کر رہا ہوں. کچھ ایولس آف سوسائٹیز ہیں، ناسور ہیں ہمارے معاشرے کی، بہت خرابیاں ہمارے معاشرے کی، اور کچھ خرابیاں ہماری اپنی ہیں. تو کریکٹر بلڈنگ ہے، سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا ہے. ہم اس طرح کے کچھ ٹاپکس لے کر فجر کے بعد ہم بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال ولا من تشبہ بالنساء من الرجال. یعنی جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کریں، اس جیسا بنے، وہ ہم سے نہیں. یعنی کسی کی صورت بنانا یہ تشبہ ہے. وہ ہم سے نہیں سے مراد حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرا نہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر گامزن نہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر نہیں چل رہا، اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیس منا یعنی وہ ہم میں سے نہیں، ہم سے نہیں کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں، یا ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں، کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں، جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جو ہم سے نہیں، لیسا منا، یہ خود ایسا ایک ارشاد ہے کہ ایک عاشق رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والا، اور قیامت پر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر نظر رکھی ہے، بالخصوص اس کے لیے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت اگر آپ نے نہ فرمائی تو میرا کیا بنے گا. تو یہ ڈرنے والی چیزیں. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے جو آج کل بڑا چل پڑا ہے، کہ کئی لڑکے ایسے ہیں، مرد ہیں جو عورتوں جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی عورتیں ہیں جو مرد جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. ایک تو بالکل الگ، ٹرانسجینڈر تو ایک ایشو ہے ہی، جو ٹاپک ہے وہ الگ ہے. لیکن یہاں ایک اور ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ مطلب سمجھ نہیں آتی، مرد بیٹھے بیٹھے عورتوں جیسی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میں آج آپ کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایک الگ شناخت دی ہے. مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے. لہذا اس کی میں تفصیل اب آپ کے ساتھ جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا. مردوں اور عورتوں کی ایک دوسرے سے مشابہت کی حرمت کا دیگر احادیث، شروحات و فتاوا میں بھی بکثرت ذکر ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ صبح و شام اللہ پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں. ان میں عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. میرا خیال ہے یہ موضوع سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. معاشرے میں آپ بھی رہتے ہو, آپ بھی گھومتے ہو. مجھے تو خیر اتنا زیادہ یہاں موقع نہیں ملتا, لیکن جب میں جاتا ہوں پاکستان کے باہر اور ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ, ایک ملک سے دوسرے ملک, اور جو ایئرپورٹوں کا جو حال ہے نا, بس میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح آتے جاتے ہوئے شہر میں مسجد تک جاتے ہیں, اجتماع میں جاتے ہیں, مختلف مقامات پر آنا جانا رہتا ہے. اللہ پاک خیر کرے. سمجھ نہیں پڑتی کہ ہو کیا گیا ہے. یعنی مرد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو عورت بننے کا شوق اٹھا ہے, اور عورتوں کو لگتا ہے اس کو مرد بننے کا شوق اٹھا ہے. اب اس کی تفصیل سنیے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے مرد کو عورت, عورت کو مرد سے کسی لباس وضع, چال ڈھال میں بھی تشبہ, اس جیسا کہ میں اس جیسا ہو جاؤں, یہ جیسا ہو جائے, ہے نا تشبہ, سمجھئے نا آپ, کہ میں اس جیسا نظر آ ہوں, اس جیسا نظر آئے. تشبہ حرام نہ کہ خاص صورت و بدن میں, یعنی کسی لباس وضع چال ڈھال میں بھی تشبہ حرام نہ کہ خاص صورت و بدن میں. مزید فرماتے ہیں میرات المناجی میں, مرد کا عورتوں کی طرح لباس پہننا, ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا, عورتوں کی طرح بولنا, ان کی حرکات و سکنات اختیار کرنا سب حرام ہے. کہ اس میں عورتوں سے تشبہ ہے, عورتوں سے تشبیہ ہے. اس پر لعنت کی گئی, بلکہ داڑھی مونچھ منڈانا حرام ہے. کہ اس میں بھی عورتوں سے مشابہت اور عورتوں کے سے لمبے بال رکھنا, داڑھی مونچھ منڈانا حرام ہے. کہ اس میں بھی عورتوں سے مشابہت, عورتوں کی داڑھی تو نہیں ہوتی, مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور یہ داڑھی مونڈتا ہے, تو یہ عورتوں کی مشابہت کرتا ہے. عورتوں کے سے لمبے بال رکھنا چل پڑا ہے. ان میں مانگ چوٹی کرنا حرام ہے. کہ ان سب میں عورتوں سے مشابہت ہے, عورتوں کی طرح تالیاں بجانا, مٹکنا, کولے ہلانا وغیرہ, لچکے توڑے جو ہوتے ہیں, یعنی کولے ہلا, یہ سب حرام ہے. اسی وجہ سے امام اہل سنت فرماتے ہیں سینے تک بال رکھنا شرعاً مرد کو حرام اور عورتوں سے تشبہ ہے, اور حکم احادیث صحیحہ کثیرہ معاذ اللہ باعث لعنت ہے. بحکم احادیث صحیحہ کثیرہ معاذ اللہ باعث لعنت ہے. نیز مرد کو شانوں سے نیچے ڈھلکے ہوئے عورتوں کے سے بال رکھنا حرام ہے. مرد کو زنانی وضع کی کوئی بات اختیار کرنا حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی. یہ بات میں اپنے مردوں سے ہی کر رہا ہوں اس وقت. یہ جو اتنے لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں نا, میں دیکھ رہا ہوں ملتے ہیں, اب ادھر اس وقت ڈائریکٹ بولنے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, اور زن بھی غالب نہیں ہوتا کہ مان جائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے دوبارہ آئے گا ہی نہیں. مگر اتنے لمبے لمبے بال, پھر پونیاں بنانا, پتہ نہیں کیا کیا مطلب کہ چل پڑا ہے. کندھوں سے نیچے بال رکھنا عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے مردوں کے لیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلفیں رکھی تھی آدھے کان تک, کان کی لو تک, اتنے لمبے ہوئے تھے کہ آپ کے مبارک بال مبارک کندھوں کو چوم لیتے تھے, چھو لیتے تھے, اس سے نیچے نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی. اب یہ آج کل کیا چلا ہے, کس کی نقالی, کچھ عقل کام نہیں کرتی.
داڑیوں کا ایسا حال ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ داڑیوں کو الگ الگ ڈیزائننگ کے ساتھ بنا رہے، سب نظر آتا ہے. یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ مجھے نظر آتا ہے. جہاں میں نے کہا دنیا میں آتے جاتے، یہاں اتنا موقع نہیں ملتا، لیکن دنیا میں آتے جاتے ہوئے اب کالج، اسکول، یونیورسٹیز اور اس طرح کے دیگر ادارے یا دیگر ایسی جگہیں، وہاں کا کیا حال ہے اس کا ڈیپلی انٹرنلی مجھے کوئی اتنا اندازہ ہے نہیں، لیکن آتے جاتے جو نظر آتا تو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک ٹرین چلا ہوا ہے اور مصیبت آئی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید، مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات، شاید ہمارے کئی مسلمان مردوں کو اس کا علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسوں پر لعنت ہے، مردانی اور زنانی وضع بنانا، ایسے بال رکھنا جو عورتوں والے، ایسا چہرہ بنانا جو عورتوں والا ہے. اب تو ہاتھوں پہ سنا ہے مرد مہندی بھی لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا عجیب و غریب معاملہ ہو چکا ہے. لیکن میں اپنے ان مسلمان مردوں سے، مسلمان اسلامی بھائیوں سے درخواست کر رہا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اسے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. واضح حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، آپ کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. اس مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سنائی جس پر آپ بھی ایمان لائے، جس پر میں بھی ایمان لایا ہوں. میں تو اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں نا کہ آخر آپ کو ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، مرد نظر آؤ نا. اور داڑھی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، داڑھی کا جو آپ حال کر رہے ہیں، آتے جاتے ہوئے بعض اوقات کسی سلون نائی کی دکان پر نظر پڑتی ہے، انہوں نے باہر بورڈ لگائے ہوتے، اس پہ بھی داڑھی بڑی عجیب و غریب انداز سے انہوں نے ڈیزائننگ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چلتا ہوگا نا ایسا، اور باہر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے جب ہم آتے جاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا انداز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس انداز کو پسند نہیں فرمایا. داڑھی مرد کو رکھنا، ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. آگے انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر ہم بیان کریں گے. البتہ مرد کا اپنے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے. عورتوں کو کندھوں سے اوپر بال کٹوانا ناجائز اور حرام ہے کہ یہ مردوں سے مشابہت ہے. فتاوی رضویہ میں ہے عورت کو اپنے سر کے بال کترنا حرام ہے، اور قطرے تو ملعونہ کہ مردوں سے تشبہ ہے. عورتوں کو اپنے سر کے بال اس قدر چھوٹے کروانا کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو ناجائز و حرام ہے. اسی طرح فاسقہ عورتوں کی طرح بطور فیشن بال کٹوانا بھی منع ہے. ہاں، بال بہت لمبے ہو جانے کی صورت میں اس قدر کاٹ لینا کہ جس سے مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جس طرح عموماً کنارے کاٹ کر برابر کیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے. عورت کے لیے مردانہ جوتا، اور جو مردوں کے لیے ہی مخصوص ہو، عورتوں کے لیے مردانہ جوتا جو مردوں کے لیے مخصوص ہو پہننا. یوں ہی مردوں کے لیے زنانہ جوتا، زنانہ جو اس کے شوز ہوتے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو، یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں اس طرح کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. اب جب یہ بات ہوتی ہے نا، یار یہ دیکھو کہاں سے لے کر آئے، کہیں سے نہیں لے کر آتے بھیا. اب جو بیان کر رہا ہے وہ کیوں اپنی طرف سے بیان کرے گا؟ چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو مردانہ جوتا پہنتی تھی. اس پر حدیث روایت فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اب جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، غور کریں. اگر ان میں کوئی ایسی عادت ہے اللہ نہ کرے تو اس پر غور کریں، اور جو یہاں سن رہے ہیں یا گھروں پر سن رہے ہیں وہ غور کریں. نہیں تک سوسائٹی میں ہونے والی ایک خلاف شرع کام ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی ہے، اسلام و دین و شریعت مطہرہ نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، وہ بات میں آپ تک مدنی چینل کے ذریعے، ناظرین تک سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں. اللہ جس کو ہدایت دے گا، جس کو توفیق دے گا، وہ سنتا جا رہا ہوگا. اگر اس عمل میں مبتلا ہے
تو اللہ پاک نے چاہا تو وہ سن رہا ہوگا اور سنتے سنتے انشاءاللہ توبہ کر رہا ہوگا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر رہا ہوگا. جو بھی حدیث میں نے بیان کی اس کے تیز میرات المناجی میں معلوم ہوا کہ مردوں اور عورتوں کے جوتوں میں بھی فرق چاہیے. صورت، لباس، جوتا، وضاقتہ سب میں ہی عورت مردوں سے ممتاز رہے. فتاوی رضویہ میں ہے عورت کا با وصف قدرت، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت طاقت دی ہے، بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبہ ہے. مرد زیور نہیں پہنے گا، عورت زیور پہنے گی تو بغیر زیور کے نہ رہے. حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے، جو اس میں حدیث کا لفظ ہے کہ تعطر توا سے ہے، عورتوں کے بے زیور رہنے کو اور مردوں سے مشابہت کرنے کو ناپسند فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. عورت کو چاندی کی مردانہ وضع کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے، چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہی ہے چاندی کی مردانی انگوٹھی عورت کو نہ چاہیے اور پہنے تو زعفران وغیرہ سے رنگ لے. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنی مکروہ ہے، اور اس کا لحاظ اس حد تک ہے کہ عورتوں کو چاندی کی انگوٹھی پہننی مکروہ ہے. اگر کبھی اتفاقاً پہننی پڑے تو اسے زعفران وغیرہ سے رنگ لے. یعنی جو مردانہ وضع والی انگوٹھی ہے جو مرد پہنتے ہیں اس کی وضاحت یہاں کی گئی ہے. حتیٰ کہ کپڑوں میں بھی عورتوں کو چاہیے مردوں کو چاہیے کہ اس فرق کو رکھیں. مرد خواہ محرم ہو یا غیر محرم، سب ہر حوالے سے ہمیں اس پر غور کرنا ہے. تو آپ کو جو درخواست کرنی ہے آج وہ سارے مرد، اسپیشلی یہ نوجوانوں. اچھا نوجوان میں نے تو باقاعدہ ادھیر عمر والوں کو بھی دیکھا یہ سب کرتے ہوئے. اب کیا کر رہے ہیں ہمارے لڑکے؟ مردوں میں جو چیز چلی ہے میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں. ایک تو بالوں میں لمبے کہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے اتنے لمبے کہ حرام ہو جاتے ہیں. پھر پونی چوٹی کا پتہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی سارا لگاتے ہیں عورتوں جیسی. وہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں کو جنگل نہ آپ جنگل میں رہتے ہو نہ میں جنگل میں رہتا ہوں. سب کو پتہ ہے گھر میں عورتیں سب کے ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے عورتوں کا انداز کیا ہوتا ہے. زیورات عورتیں پہنتی ہیں. اب کان میں بالیاں مرد پہن لے، ہاتھ میں انگوٹھیاں اس طرح مرد چڑھا لے، ہاتھ پہ کڑے آپ پہنتے ہیں. یعنی جو کئی کہ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ایک نگ لگا ہوا ہو چاندی کی ہو مرد کو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اب چھلا پہن لیں گے. اچھا اب انگیجمنٹ رنگ چلی ہے کہ جناب وہ انگیجمنٹ رنگ ہے، منگنی ہوئی تھی شادی ہو گئی ہے تو اس کی پہچان یہ چھلا یہ رنگ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب کیا اعلان کرنے کی ضرورت ہے بھیا؟ ہے بھی نہیں نا، اس کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا. آپ بولو مدینے کا چھلا ہے تو مدینے کا چھلا مرد کیسے پہن سکتا ہے؟ مدینے کے چھلے کی بات نہ کرو، مدینے والے کی شریعت کی بات کرو کہ مدینے والے کی شریعت کیا کہتی ہے، اس کی بات کرنی ہے. اب یہ سارا جو یہ اچھا کڑے مرد پہن رہا آج کل، بریسلٹ ٹائپ کے کڑے پہن رہے، ناجائز ہے. یہ انگوٹھیاں جس طرح کی میں نے کہا ناجائز ہے. انگوٹھے تک کو نہیں چھوڑا بھیا، انگوٹھے میں ڈال دیا بچہ کچا کوئی کڑا وارا ٹائپ کا، وہ پتہ نہیں کیا ڈال دیتے، سمجھ نہیں پڑتی کیا ہو گیا ہے. انگلیوں میں یہ انگوٹھیاں اور یہ سارے مطلب کہ زیور ویور پہن لینا. یہ چینیں پہنتے ہیں چاندی کی، کیرکر پہنتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے. میٹل کی پہنتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے. سونے کی بھی، یعنی یہ دھات کی پہنتے ہیں، مرد کے لیے جائز نہیں ہے. آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ جنت میں جا کے جنت کے زیور پہنیں گے انشاءاللہ. اتنا پیارا جنت کا بیان سنا ہے آپ نے یار. ہمیں یہاں اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے اور ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. اسی طرح جو عورتیں ہیں مرد چلائے مردوں جیسے کپڑے پہننا ہے ان کو. کچھ کپڑے سیم ہیں، کچھ جوتے سیم ہیں، یونیسیکس کہتے ہیں اس کو، کہ وہ بنے ہی مرد اور عورتوں کے لیے سیم ہیں، ان کی وضع یہی ہے، ان کی بناوٹ یہی ہے. اس کا حکم الگ ہے کہ وہ بنے اس کے مرد پہنے کہ عورت پہنے،
اس کا ٹاپک ہی بالکل چینج ہے. لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے جو لباس خاص عورتوں کے لیے ہے وہ مرد نہ پہنے، اور جو لباس خاص مردوں کے لیے وہ عورتیں نہ پہنے. جو انداز خاص عورتوں کا ہے وہ نہ پہنے. اب مرد لپسٹک لگا رہا ہے، کچھ بولنا ہے؟ اس کو لپسٹک لگانے کا شوق چلے، اب کیا کرے بھیا؟ اچھا خاصا اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کر رہو، کیا ضرورت ہے عورتیں بننے کی؟ اور عورتوں آپ کو اللہ پاک نے عورت بنایا ہے، اب عورت بن کے رہو. دونوں کی وضع الگ ہے، دونوں کی وضاقت الگ ہے، دونوں کا انداز الگ ہے، رہنا سہنا یعنی ایک سوچ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہے. تو جو شریعت مطہرہ نے ہمیں جس چیز کا پابند کیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے ہمیں جو کچھ کہا ہے، مہربانی کر کے اس پر عمل کرے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی داڑھی کے تعلق سے، تو میرے پیارے صاحب اس پر بھی غور فرما لیں. اللہ پاک ہم سب کو داڑھی کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے میں ہم سب جو داڑھی منڈاتے کامیاب ہو جائیں. کہ یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ داڑھی منڈا چہرہ پسند نہیں ہے. سگے ایران خسرو پرویز کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت مشتمل نامہ مبارک مکتوب مبارک پہنچا، تو اس ظالم گستاخ نے مکتوب والا کو دیکھتے ہی غصے سے اس کو شہید کر ڈالا. اور اس بد زبان نے جو بکا، امیر سنت لکھتے ہیں کہ اس کے لفظ لکھنے کی مجھے یہاں ہمت نہیں ہے، اس لیے میں اس لفظوں کو لکھتا ہی نہیں ہوں. یہ بھی عشق رسول کی بات ہے. اس کے بعد سگے ایران خسرو پرویز نے بازان کو، جو یمن میں اس کا گورنر تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زیر اقتدار سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ یہاں بھی امیر سن دیکھتے ہیں کہ میں وہ لفظ نہیں لکھنا چاہتا جو اس نے کہے ہیں. تو بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرا تھا. نیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر و رسوخ پر گہری نظر ڈالنے کے لیے ایک ملکی افسر بھی اس کے ساتھ کیا جس کا نام بانویہ تھا. یہ دونوں افسران جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کیے گئے تو رعب نبوت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی گردن کی رگیں تھر تھرا رہی تھی. یہ لوگ چونکہ آتش پرست پارسی تھے اس لیے داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں اس قدر بڑی ہوئی تھیں جن سے ان کے لب ڈھکے ہوئے تھے، اور اپنے بادشاہ پرویز کو رب کہا کرتے تھے. ان کے چہرے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. کراہت کے ساتھ فرمایا تم پر ہلاکت ہو کہ ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ یعنی داڑیاں منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی. آقا نے فرمایا تم پر ہلاکت ہو، ایسی صورت بنانے کا تم سے کس نے کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے رب پرویز نے. پیارے آقا نے فرمایا مگر میرے رب عز و جل نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤں. پیارے پیارے سائیں بھائی اس واقعے پر غور فرمائیے. سمجھ میں نہ آیا ہو تو بار بار پڑھیے کالے بچھو رسالہ امیر سنت کا لے لیجئے اور خوب غور کیجئے. دو ایسے شخص جو ابھی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں سنیے، غور کیجئے. دو ایسے شخص جو ابھی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، احکام شریعت سے ناواقف بھی ہیں، مکلف بھی نہیں، مگر چونکہ انہوں نے فطری وضع کے ساتھ زیادتی کی، چہرے کے قدرتی حسن کو برباد کیا، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کو ان کا یہ یعنی داڑھی منڈانے کا فعل انتہائی ناگوار گزرا، اور باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا تم پر ہلاکت ہو.
ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب میدان قیامت میں جب میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت ایک ہی تو ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی جو گناہ گاروں کی امیدگاہ ہوگی. اسی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں سب کو حاضری دینی ہوگی. یاد رکھیے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا. داڑھی والا داڑھی کے ساتھ اٹھے گا اور داڑھی منڈا ہی اٹھے گا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرنے والوں، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا کیا تم مجھ سے محبت کرتے رہے ہو، ظاہر ہے انکار تو کر ہی نہیں سکتے. یہی عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہے، ہم آپ کو اپنے ماں باپ مال اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دنیا میں جھم کر عرض کیا کرتے تھے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور ہماری بے تابی کا عالم تو یہ تھا کہ بے قرار ہو کر عرض گزار کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. پیارے آقا جب محبت کچھ زیادہ ہی جوش مارتی تو یہ تک کہہ دیتے تھے جان بھی میں دے دوں، خدا کی قسم کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے. یہ سب کچھ سن کر اللہ نہ کرے آقا دو جہاں رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہ ارشاد فرمائیں، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال اور اولاد سب سے عزیز تر سمجھتے تھے اور صرف میری ہی خاطر دنیا میں زندہ تھے، نیز میرے نام پر بکنے بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی بنائے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے؟ مونچھیں خوب پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بھرنے دو، اور یہودیوں کی صورت مت بناؤ. جو میری سنت اختیار کرے، کیا تمہیں میرا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا؟ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں. کیا یہ ارشاد نہ سنا تھا؟ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. فیشن پر مر مٹنے والوں، یہ ارشادات عالیہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیان یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے تو کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے دروازے پر شفاعت کی بھیک لینے جائیں گے؟ کون اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹپٹ توبہ کر لیجئے. اپنے چہرے کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری سنت سے آراستہ کر لیجئے. اپنے چہرے پر محبت کی نشانی سجا لیجئے. یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی. بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے. وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا. یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے. اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا. آئیے عبرتناک واقعہ سنیے. ایک نوجوان کم و بیش 20 سال بھر کم و بیش ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنت و برے مدنی ماحول سے وابستہ رہا، دینی ماحول سے وابستہ رہا، داڑھی بھی سجا لی. پھر نہ جانے کیا سوجی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ داڑھی صاف کروا دی. شب جمعہ کو کراچی کی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں غیر حاضر رہا. جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ کراچی کی مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے کے لیے چلا گیا اور بیچارہ ڈوب کر موت کا شکار ہو گیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے،
مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے بالا، ہو فیشن نرالی ہو زینت ہو فیشن نرالی ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مت بھولو یہ واقعہ دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، داڑھی منڈا تھا، جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا اور کسی مقصد کے تحت قبر کھولی گئی تو دیکھا تو چہرے پر جیسے کہ داڑھی جیسا نظر آیا، غور کیا تو وہ داڑھی نہ تھی، کالے بچھو تھے جو اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ کیا اب بھی داڑھی منڈائیں گے؟ کیا ابھی بھی ایک مٹھی سے گھٹائیں گے؟ کیا اب بھی اس میں ڈیزائن اور تراش خراش کرائیں گے اور یہ منہ لے کر بارگاہ رسالت میں جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر انہوں نے اپنا رخ انور پھیل لیا تو پھر کس کے دامن میں چھپیں گے؟ کس کے دامن میں چھپوں؟ کس کے قدم پر لوٹوں؟ تیرا سگ جائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا؟ اے داڑھی منڈانے والو، شیو کرنے والو، ایک مٹھی سے گھٹانے والو، اور اس پہ تراش طرح طرح کی ڈیزائننگ بنانے والو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ آقا کی محبت کی نشانی کہ اس لیے تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ ارے پیارے بھائیو، اس کا وزن ہی کیا ہے جو آپ سے اٹھتی نہیں، رکھی جاتی نہیں؟ ایسا نہ کریں، اور یہ ہم انشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں آقا کی محبت کی نشانی چہرے پر ایک مٹھی داڑھی لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سرکار عاشق اظہار نہیں ہوتا، کیوں عشق کا غیر سے اظہار نہیں ہوتا۔ معاملہ نازک ہے، معاملہ نازک ہے، قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ قیامت کا دن یاد کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 50,000 سال کا ایک دن، 25,000 سال دنیا بھی ہو چکے ہوں گے، حساب نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضریاں دیں گے کہ کوئی شفاعت کر دے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، مگر کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے، وہاں جاؤ، آج انہیں مقام محمود عطا کیا گیا ہے، وہ شفاعت فرمائیں گے، سارے کے سارے وہاں حاضر ہوں گے، گویا کہ اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی، المدد یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی، کہ آقا کو مقام و مرتبہ ملا۔ ایسے میں ہم کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟
اگر آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کیا تجھے نہ پتا تھا یہ میری سنت ہے؟ تو نے میرے دشمنوں جیسا چہرہ رکھا، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہ میرے پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل پر بھی جو ہے اب تو کئی عمریں بھی نکل گئی، بڑے بوڑھے ہو گئے تب بھی داڑھی نہیں رکھتے، نوجوان بھی نہیں رکھتے، کب بعد میں رکھیں گے؟ یہ جس کا واقعہ سنا ہے 20 سال کی عمر تھی اس کی، آئے دن نوجوانوں کے لاشیں اٹھتی ہیں، آئے دن نوجوان دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ عمر پالیں گے؟ بندہ داڑھی رکھ لے ایک پٹھی، تاکہ قیامت کے دن اٹھے تو داڑھی والے ہی اٹھے، اور آقا کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کی سنت مبارک اپنے چہرے پر سجا کر حاضر ہوا ہوں، میں نے آپ کے دشمنوں جیسا نہیں آقا جو چہرہ آپ کو پسند آ جائے میں نے وہ چہرہ سجایا ہوا ہے، میں آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔ آقا نے کرم کر دیا نا تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ بس ایک نظر آقا کی ایسی پیاری پیاری پڑ گئی نا تو پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے جو داڑھی نہیں رکھ رہے، جنہوں نے داڑیاں منڈائی ہوئی ہیں، ایک مٹھی سے گھٹائی ہوئی ہیں، آج اللہ پاک کے حضور سچی توبہ کر لیں کہ یا اللہ آج تک اتنی داڑھی کٹائی منڈائی گھٹائی، مولا کریم میں سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد اپنے رب کے حضور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ گردن کٹے گی تو نام مصطفیٰ پہ کل نہیں آج کٹ جائے، مگر یہ داڑھی نہ کٹے گی نہ ایک مٹھی سے کٹے گی انشاءاللہ۔ صدا میٹھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں گا رہوں گا یا رسول۔ اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہمت کرتے ہیں جن کی داڑیاں منڈا رہے تھے کہ اب انشاءاللہ نہیں کٹائیں گے، تو ذرا اٹھ کر ذرا دکھائیے اپنی ہمت و جذبے کو۔ جن کی داڑیاں نہیں تھی، جو گھٹا رہے تھے، منڈا رہے تھے، کٹوا رہے تھے، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر ہمت ہو جائے کہ یہ چلا ہے جنت کی طرف تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا جنت کی طرف۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ صرف وہ اسلامی بھائی اٹھے جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہیں، یعنی جو آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے، وہ بھی آپ اٹھنا چاہیں، وہ بھی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو دیکھ کر کہیں کو ہمت آ جائے گی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، الحمدللہ میں بھی ناشکان رسول کے اس کاروان کا حصہ ہوں۔ جب یہ چلے ہیں پیارے آقا کو راضی کرنے کی طرف تو میں بھی چلتا ہوں آقا کو راضی کرنے کی طرف۔ تیری سنتوں پہ چل کر ماشاءاللہ، باہر بھی اوپر بھی ہر جگہ نیت کریں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جانی کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب اور ہمت کرو پیارے اسلامی بھائی، اور ہمت کرو، گلے لگا آئے ہائے، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی، سر پر امامہ، سر پر زلفیں، ان کا دیوانہ تو دیکھو کیسا پیارا لگتا ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، یقین مانے بیڑا پار ہو جائے گا، یہ اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان انشاءاللہ۔ کا دیوانہ امام اور ذوالفقاری ماشاءاللہ، اور ہمت کریں۔ واہ دیکھو تو صحیح لگتا، ارے جس کی نیت ہے وہی اٹھ کر نیت کرے، اس بات کی بھی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اوروں کو ہمت دلا رہا ہوں کہ میں نے ہمت کی ہے، میرے پیارے صاحبائیو تم بھی ہمت کرو، آؤ سب مل کر چلتے ہیں۔ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ وہ سمجھتے واہ، کیا پتہ نظر ابھی پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب کی تصور کرو مصطفیٰ کریم کا، یا رسول اللہ میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آقا مجھے ہمت دے دو کہ آج کے بعد میری داڑھی کٹے گی نہ گھٹے گی انشاءاللہ۔ وہی برتے رہے شاباش، کیا بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، چلو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہی پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ سب کو خوب مدینے کی بہاریں دکھائے۔ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہے ان کو تو ہو، یا اللہ جنہوں نے آج نیت کی ہے اور اللہ پاک استقامت بھی دے ان کو اور ہم سب کو مرشد کے ساتھ مدینہ دکھا دے۔ ہائے ہائے، آقا کی بارگاہ میں اس انداز پہ جائیں گے کہ چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہوگی۔ آقا آپ کی سنت چہرے پر سجا کر آیا ہو، یا رسول اللہ آپ کی توجہ کا طالب ہو۔ وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے حاضر انشاءاللہ۔ تصور میں مدینے کے پاک کی حاضری لو، اپنی اس نیت کے ساتھ مدینے کی حاضری کا تصور کریں۔ سرکار جو فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر نفس و شیطان سے بچانا آقا میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کا اٹھنا نیت کرنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک خوب سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہزاروں اسلامی بھائی جنہوں نے داڑیاں رکھنے کی نیت کی، انشاءاللہ 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 سنتوں کی بہاریں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اب دیکھیں گے داڑھی کی نیت کرنے والوں کو دیکھیں گے۔ چلیں بھائی، ان کو بھی جنہوں نے داڑھی کی اتنی بڑی تحریک ہمیں دی، ان کو بھی دکھا دے کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسے تحفہ بنا دو، 26ویں کا تحفہ بنا دو، اس کو 26ویں کا تحفہ بنا دو۔ امیل سنت کو عرض کر دیں کہ آپ کی جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہم آپ کو نظر کرتے ہیں، آقا کے صدقے میں آپ کو ثواب ملے،
اور یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم داڑھی منڈائیں گے نہ ایک مٹھی سے کٹائیں گے. قبر میں ساتھ جائیے. قبر میں ساتھ جائے گی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی انشاءاللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی داڑھی سے قبر میں روشنی ہو جائے گی. اعلی حضرت کا شعر ہے, وہ اعلی حضرت کا مافی ضمیر کیا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن یوں میں اس کا ترجمہ اپنے طور پہ کرتا ہوں. قرآن کی آیت تو ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کی تفسیر بالرائے نہیں ہو سکتی. تو لاحد من قبر, عشق رخ شہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے عشق کا داغ, عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, داڑھی کا چراغ لے کے چلے. یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. یہ جو بھی نیت جنہوں نے کی ہے الحمدللہ, اور پکا ایسا عزم پختہ بھی ہو جائے اور استقامت بھی نصیب ہو جائے. اللہ استقامت دے گا. اس میں یہ کہ اگر یہ ماحول میں رہیں گے نا تو بچیں گے. ان کو بٹھا دیں. ہاں بھلے بیٹھیے, آپ بیٹھ جائیے. بیٹا بھی امیر سنت کیا فرما رہے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپ کے جذبے کی, کیا بات ہے جذبے کی, واہ. نہیں, یہ دیوانہ پچھلے سال داڑھی منڈا تھا جب آیا تھا, اب داڑھی بھی رکھ لی, زلفیں بھی سجا لی, امامہ بھی سجا لیا. پچھلے سال اعتکاف میں پہلی بار ان کا تعارف ہوا تو سندھ سے آئے تھے, اب سارا سال نظر آتے رہتے ہیں. آئیے لو یو والا ہے. آئیے دیوانہ ہے. تو امیر سنت کے جشن ولادت پر 26ویں شریف پر داڑھی کا تحفہ پیش کر رہے ہیں آپ. مجھے وہ داڑھی چاہیے جو قبر میں ساتھ لے جائیے. یہ نہیں چاند رات کو کچھ ہو جائے. اور لگاؤ نعرہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ, سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس میں یہی ہے کہ اس کے بچنے کی صورت, ایک بہترین صورت یہ گیدرنگ چینج کرنی ہے. میں روز آئے دن کہتا ہوں آپ کو, گیدرنگ چینج نہیں کریں گے اپنی وہی دوستی رہی دوستوں کے ساتھ جو شیوٹ بھی ہوں گے, خشخشی والے, مذاق مسکری والے, پھر گناہ بھرا ماحول, بے نمازیوں کا ماحول. اگر وہی ماحول میں اگر دوستیاں رہی تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ابھی جوش ہے آپ کو, لیکن بعد میں شاید دوست مل کے جوش آپ کا ختم کروا دے. دوست بھی ایسے ہوتے ہیں بعض کے, ان کے بغیر چلتی نہیں ہے. بندہ جا کے خامخواہ ان کے متپلے بنتا ہے, پھر وہ گناہوں کی طرف گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. اب آپ ہیں اور آپ کی دعوت اسلامی آپ کا دوست ہے, عاشقان رسول آپ کا دوست ہے, عاشقان رسول کا ماحول یہ آپ کا ماحول ہے. انشاءاللہ اس پہ بچت رہے گی, باقی بہت مشکل ہے بچت رہنا. تو نوجوانوں کو ایک ویسا ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی ہے یار, شادی کے بعد رکھ لوں گا, اس کا کیا کریں؟ اب یہ موضوع چلا نہیں تھا میرا. یار یہ تو دیکھو نا, لوہے محفوظ پر جس کا جوڑا لکھا ہے وہ ہوگا, اگر جوڑا نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگا. جہاں لکھا ہے وہیں ہوگا. میں نے اس دور میں داڑھی رکھی ہے جب لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بڑے بوڑھے رکھتے تھے تو اتنی سی رکھ لیتے تھے, یا کوئی بڑے بوڑھے پوری رکھ لیتے تھے. جوان وہ داڑھی یہ بہت تھوڑا تھا, بہت ہی تھوڑا تھا, ماحول اس طرح کا تھا ہی نہیں. دعوت اسلامیہ کو تصور نہیں تھا. لڑک پن میں نے آئی, نکلتی رہی اور آتی رہی. میں نے کبھی بھی زندگی میں الحمدللہ اس دور میں بھی داڑھی نہیں کاٹی. تو یہ کہ اب آپ کے سامنے میں پرنانہ بن گیا ہوں, شادی ہوئی گئی نا. تو اب داڑھی منڈا کر شادی کرنا, پھر وہ داڑھی آپ کی آئی تو پھر وہ جھگڑا کرے کہ سیمپل کچھ دیا تم نے اور اب مال کچھ ہے, تو جھگڑا کرے تو پھر مسائل نا. تو وہ بالکل دیکھ کر آئے بھائی سیمپل بھی یہی, مال بھی یہی ہے, سب کچھ یہی ہے, تو پھر وہ جھگڑا داڑھی کے لیے نہیں کرے گی. کہ اس کا ذہن ہوگا داڑھی کے تعلق سے تو ہی وہ قبول کرے گی نا. جب قبول کرے گی تو لڑے گی کیوں؟ اور داڑھی کا ذہن نہیں ہوگا, آپ معاذ اللہ کے یار بعد میں رکھ لوں گا, شادی کے بعد میں رکھی, اور اگر جھگڑے شروع کر دیے تو اور روٹ کے چلی گئی گھر, تو ایسا ہوتا ہی ہوگا نا. گھر چلی جاتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. گھر میں ماں باپ کا بھی ذہن سب کا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. یہ تو ہم کو اندر مولوی تھا
باہر اس نے ماڈرن بتا کر وہ ہم کو مطلب پھنسا دیا، معاذ اللہ. ایسا نہیں، جو آئے جو سیمپل دو وہی مال دو، آپ کو دیکھ کر آئے گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر چلے گا. جیسا میرا گھر آپ کے سامنے الحمدللہ چل گیا اور دعوت اسلامی کا کام میں نے شروع کیا تو مجھے مطلب یہ کبھی کوئی رکاوٹ نہیں پڑی گھر سے، الحمدللہ کبھی بھی نہیں. اچھا اتنے سارے کھڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں نے مدینہ تو فیضان مدینہ میں خالی بند تو ہے نہیں، سارا لائیو کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض شادی شدہ ہوں گے تو وہی مال نے مسائل تو ہو سکتا ہے، مسائل ہو اور اس بعض کی شادیاں نہیں ہوئی تو ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے گھر تو آئے گا نا. تو اب یہ جب گھر جائیں گے تو ان کو یہ جب سارا فیس کرنا پڑے گا تو اس کو یہ کیسے فیس کرے کہ ان کا داڑھی والا فیس باقی رہ جائے. کیا بات ہے. ہاں یہ بات تو ہے کہ گھر میں شاید سب کے نہیں لیکن امکان قوی ہے کہ مسائل تو ہو سکتے ہیں. اب آپ نے وہ مطلب اگر آپ غصے میں آئیں گے کہ سنت رسول ہے نہیں منڈاؤں گا، حرام ہے، آپ گناہگار ہوتے ہیں، جہنم میں جانے والا کام کرتے ہیں، اگر اس طرح آپ نے جارحانہ انداز میں گھر میں سمجھانا شروع کیا تو وہ سمجھنے کے بجائے اور بگڑ جائیں گے. یہ پورا امکان ہے. آپ نے بحث نہیں کرنی ہے. جو نا ہم نے مدنی چینل پر دیکھا تم نے یہ سب کر دیا تو اب بولا آپ نے دیکھ ہی لیا، میں کیا سمجھاؤں. سمجھانے والوں نے تو سمجھایا تھا، میری بھی سمجھ میں آ گیا، ہم بھی سمجھ جائیے مل جل کر انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف بڑھتے آگے. تو انشاءاللہ مطلب ہے کہ آپ نرمی کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. غصہ آ جائے آپ کو، اللہ آپ کو حج نصیب کرے. آپ ماں باپ کو یہ دعائیں دیں، اللہ آپ کو 7 حج نصیب کرے. زیادہ غصہ نہیں کہ آپ دیکھنے اب اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. اس طرح مطلب بولے آپ ماں باپ کو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. یہ ابھی بھی سن رہے ہوں گے شاید کہ یہ طریقہ بتا رہا ہے وہ لائیو. میں نے سوچا کہ لائیو بتانا نہیں چاہیے. نہیں اب لائیو ان کے والدین کو نہ کہہ دو، کسی کی بیوی ہوگی تو اس کو ڈائریکٹ بھائی باپا ہی سمجھا دینا، بھائی گھر والوں کو بھی اپنے کہاں سمجھا سکیں گے یار. آپ ذرا سمجھا دو نا ان کو، بیچاروں کو تنگ نہ کریں. آپ ان کو سمجھا دو نا گھر میں اگر آپ کو سن رہے ہوں تو. ماشاء اللہ. نہیں ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ داڑھی والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ داڑھی والے اور ساتھ میں امامے والے بھی ہیں. اب تصور باندھیں. اور یہاں زلفوں والے بھی ہیں. ہم نے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ داڑھی، زلفوں اور امامے والے ہیں. اب جن کا کلمہ پڑھ لیا، جن کے بتائے ہوئے سارے قانون تسلیم کر لیے، اب اس کے لیے کیوں مت پریشان ہوتے؟ یہ بھی اوکے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سب کے سب اوکے ہی ہے، سمجھے؟ تو نہ اس کا انکار کرنا ہے، نہ اس میں عمل میں سستی کا مظاہرہ کرنا ہے. تو جنہوں نے داڑھی رکھی ہے اللہ ان کو مبارک کرے، ان کے ماں باپ کو بھی مبارک کرے، ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کی امی کو بھی مبارک کرے. اگر ان کے کوئی منگیتر ہے تو اس کو بھی مبارک کرے اللہ پاک. کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آگے پیچھے اب منگنیاں کرنا شروع کر دیں اور جھگڑے شروع کر دیں. نہیں، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. مسلمان اور داڑھی والے اور زلفوں والے اور امامے والے، آقا کا کلمے پڑھنے والے آقا کی ان سنتوں سے مطلب ناراض ہو جائیں اور روٹ جائیں، گھر توڑنے پر تل جائیں، نہ 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 نہ، ایسا خواب میں بھی نہیں سوچنا چاہیے. تو شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اور آپ داڑھی سے روکیں گے تو پھر آپ کا کھاتا جو ہے نا کہاں چلا جائے گا پتہ ہے؟ جی ہاں، قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیب قرآن نے بیان کیے. اس میں یہ بھی ہے مناع للخیر. شیطان کے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اس کے 10 عیب بیان کیے، کیونکہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عیبوں سے پاک ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے طور پر عیب منسوب کیے. ولید بن مغیرہ نے جھوٹے عیب منسوب کیے. تو میرے رب نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی بیان فرمائی کہ وہ تو ہیں میرے آقا تو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ان کی بہرحال صفائی بیان کر ولید بن مغیرہ کے بیان کی کہ تم ایسا ہے. ایک اس میں یہ بھی تھا مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو جو اپنی اولاد کو داڑھی سے روکے گا یا نیکی کے کام سے روکے گا، نیکی کے ماحول سے روکے گا، وہ یقین مانے وہ اسی آیت کے تحت آ جائے گا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ بھلائی سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے،
غیر مسلم کا کام ہے، اور غیر مسلم بھی سڑا ہوا غیر مسلم اور پرلے درجے کا گستاخ رسول تھا ولید بن مغیرہ، سمجھے؟ تو یہ اس کا کام ہے روکنا، ہمارا کام نہیں ہے۔ بھلائی جو کرے ہمیں اس کی پیٹھ تھپکنی ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو اگر آپ کا بیٹا ڈھیلا پڑتا ہے داڑھی کے تعلق سے تو اب آپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے۔ یا بچے کے ابو ڈھیلے پڑتے ہیں تو ان کی بچوں کی امی کا کام ہے کہ ان کو سمجھائے کہ نہیں آپ کو داڑھی رکھنی ہے۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، گردن آج کٹتی ہو نام مصطفیٰ پر آج کٹتی ہو تو بے شک آج کٹے، کل نہ کٹے، مگر داڑھی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے کٹے۔ اس طرح گھر والوں کو تو چاہیے، بہنوں کو بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھا اور ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ منہ کیا دکھانا تھا؟ خاندان والے کون سا اٹھا کے آپ کو جنت میں رکھ دیں گے یا جہنم کے آگے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کو نہیں جانے دیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے عاجز بندے ہیں، تو خاندان میں کسی نے نہیں کیا یہ تو اور خوشی کی بات ہے کہ چلو سب نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو ایک تو مرد نکلا جس نے حقہ کی سنت کو سینے سے لگا لیا اور چہرے پہ سجا لیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے لیے تو اس نے اپنا منہ ایسا بنایا ہے۔ انشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور ایک اور سوال کر لوں میں آپ سے، موضوع کے مطابق ہے۔ اب ماشاءاللہ جو اسلام بھائی داڑھی رکھتے ہیں نا تو اب شیطان تو پیچھے پڑا رہے گا، تو کیا جب داڑھی نہیں آتی ہے نا تو کہیں ادھر سے بال تھوڑا یوں اٹھا ہوا ہوتا ہے تو بال تھوڑا یہاں سے اٹھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کیا نائی کے پاس چلے جاتے ہیں، یار تیری بال اٹھے ہوئے نا تھوڑا یار صحیح نہیں لگ رہا، تو یہ تھوڑی کینچی وینچی کر کے سیٹنگ کرنے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مطلب یہ ہو جائے گا۔ تو اچھا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میں سیٹنگ کرتا رہوں گا تو پھر داڑھی آہستہ آہستہ پوری آ جائے گی، تو یہ کیا کریں پھر؟ یہ سیٹنگ کرواتے ہیں، پوری ہونے نہیں دیتے، ہونے نہیں دیتے۔ یا جس نے نہیں رکھی وہ بھی ظاہر ہے اس نے بھی نیت کری ہوگی، نکلی نہیں ہے تو اس کو ہی بولیں گے، مشورہ دیتے ہیں لوگ کہ ایک بار صاف کرا دیں پھر جلدی جلدی آئے گی، بڑی آئے گی، یہ بھی بولتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی مطلب ان کی باتوں میں بھی نہیں آنا، یہ آپ کے دوست ہی بولیں گے، ہو سکتا ہے گھر کے افراد ہی بولیں، وہ ان کی زبانوں میں شیطان بول رہا ہوتا ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں کہ یہ مطلب ہے ہی نہیں ایسا کچھ کہ مطلب آئی رکھ لی۔ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ تھے، ان کا تو اگر یہ واقعہ تھا کہ پاؤں مبارک، ایک پاؤں مبارک ان کا جو تھا وہ کام نہیں کرتا تھا۔ اب میں چالو آدمی کو تو بول دوں کہ لنگڑا تھا، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کے لیے الفاظ بول نہیں سکتا۔ دوسرا، ایک آنکھ مبارک جو تھی آپ کی وہ دیکھتی نہیں تھی، جیسے ہم عام الفاظ میں دوسروں کو بولتے کانا ہے نا، تو ان کے جو چاہنے والے تھے وہ دور بڑا مبارک تھا۔ اچھا، تیسری بات ان میں یہ تھی کہ قدرتی داڑھی اگی ہی نہیں تھی ان کی، تو ان کے احباب جو ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے احباب ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ان کے احباب یعنی ان کے مریدین یا چاندین یا چاہنے والے شاگرد وغیرہ کہ نہ ان کی آنکھ والی یا پاؤں والی کمی کو کوئی وہ اہمیت دیتے تھے، بلکہ بس وہ فرماتے تھے کہ اگر اتنا خرچہ بھی کرنا پڑ جائے اور کہیں داڑھی خریدنے سے ملتی ہو نا تو ہم ہمارے حضرت کو داڑھی لا کر دیتے کہ داڑھی رکھ لے، سجا لے، مطلب قدرتی طور پر نہیں تھی، بہت بڑے مطلب بزرگ تھے یہ۔ تو اس طرح مطلب اور بعض بزرگوں کے، امام زہری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کے چند بال تھے اور وہی بڑھا لیے تھے انہوں نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بہت مشہور صحابی ہے، ان کی بھی قدرتی طور پر داڑھی نکلی نہیں تھی، تو جس کی نہیں نکلتی وہ بھی دل بڑا رکھے، جن کی تھوڑی نکلے گی یا چند بال جن کے ہیں وہ بھی دل بڑا رکھے، ایک بال بھی ہے اس کو ہی بڑھاتے رہیں، سنبھالتے رہیں۔ تو اس میں بالکل کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ اسی طرح کوئی آگے آ گیا پیچھے آ گیا تو جب تک جون سا بال ایک مٹھی سے آگے نہیں نکلا اس کی مٹھی سے زائد کا حصہ تو کاٹ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ جس طرح بھی اب آڑا ترچا فرما رہے تو جس طرح بھی نکلا، اگر ایک مٹھی ابھی تک نہیں ہوا اس کو کینچی ٹچ نہیں کرنی ہے۔ اور نائی کو تو سونپنا، میں داڑھی تو مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی داڑھی نائی کو سونپی ہو، نہیں یار، مطلب جیب سونپتے ہو کسی کو یا تیجوری سونپتے آپ کا وہ
क्या बोलते हैं जिसमें वो चेक बुक है ना, आप सौंपते किसी को, तो यार इतना बड़ी जन्नत की सनद आपके पास है, 100 मतलब नाई को जो बेचारा मतलब नाई नाई है, अब पता नहीं इसको बार्बर या हेयर ड्रेसर और भी कुछ उम्दा नाम है, लेकिन खैर हर एक बुरा नहीं होता, बाद ऐसे भी है माशाल्लाह जो मतलब दाढ़ी मुंडते ही नहीं है, छोटी करते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे, ये माहौल की बरकतों से ऐसे भी सामने आए हैं। तो खैर, तो नाई के हवाले ना की जाए दाढ़ी, मैं तो अपने तौर पर ही कैंची से तरकीब बना लेता हूँ, जो भी मुझसे जैसा ज्यादा मोटा हो जाता है कर लेता हूँ, इनको सौंपेंगे तो हमारे कोई ख्याली बेख्याली में आगे पीछे न हो। इसी तरह वो कलर जो करवाते हैं वो भी अपनी मर्जी का कलर हो नहीं पाता, फिर जैसा आप चाहते हैं वो कुछ ना कुछ डार्क वगैरह करके वो काम पूरा कर देते हैं, ये भी केस आए इस तरह के। तो अपनी सेल्फ सर्विस सही रहती है, चेतिया नर सदा सुखी, मोहताज आदमी हमेशा सुखी रहता है। तो दाढ़ी जैसी इतनी प्यारी और अजीम सुन्नत और अहम तरीन सुन्नत हम किसी को कैसे सौंपते यार। तो ये बढ़ गई एक मुट्ठी तक, ये ठोड़ी के नीचे से, अब बेशक ये जो नीचे ये बाल काटे अब इसके, इसी तरह यहां से और यहां से पूरा एक मुट्ठी में कवर करके इसके बाद जो निकले इसको मुट्ठी हटाए बगैर काटे, या इस तरह फिर तजर्बा हो जाएगा तो इतना मुश्किल नहीं होगा कि यूं जब ये मुट्ठी से बाहर आ गई तो यहाँ नाखूनों से दबा दिया, अब एक मुट्ठी वाला है नहीं, अब इसको एहतियात से काट दिया, एक मुट्ठी से थोड़ा एक दो सूत भले बढ़ जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखना। फिर ये एक तादाद है जो अब ये गालों में डीप चले जाते हैं यूं यूं करके, मतलब फिर ये जब बढ़ जाती है शेव तो भद्दी मालूम होती है। तो ये जहन में रखें कि दाढ़ी जो है ये गालों पर दाढ़ी है, और ये जो कलमे है ना, कलमों से ये शुरू होती है, ये ऊपर का हिस्सा कलमों का है और इधर एक हड्डी होती है, तो ये दाढ़ी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ये सारे गालों पर, ये इस हड्डी पर, ये सब पर ये दाढ़ी जमती है। तो गालों से नहीं साफ करना है। ये जो गाल के ऊपर के बाद रुएं होते हैं, मेरे गालिबन इस तरह के रुएं हैं नहीं जो बिल्कुल जुदा गाना महसूस हो, तो वो अच्छे मालूम नहीं होते, देखने से चेहरे पर जैसे वहशत मालूम होती है, तो वो बेशक उसको ये थोड़ी थोड़ी रुएं जो ये साफ कर दें। बाकी डीप कई मुबल्लिग भी जाते हैं डीप, कभी कभी मैं समझाता हूँ कि यार क्यों करते हो सर, इन बेचारों को मसले पता नहीं होते, तो ये नहीं करनी है। यहां से निचले होठों से नीचे जो बाल है, ये हर बाल ये दाढ़ी में शामिल है, इनको टच नहीं करना। ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले शख्सियात भी बाजू का मसला पता नहीं होता, तो ये यहां से कुछ लोग खांचे बनाते हैं, ये जायज नहीं है, ये गुनाह है। इसको बच्ची दाढ़ी या बुच्ची दाढ़ी बोलते हैं, इसको भी नहीं छेड़ना। ये सब हाँ, बाजू का ये बाल पानी पीने में, खाने में, मुंह में चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है, कभी यहां से चले जाते हैं। तो इस तरह के बाल जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इन बालों को बस उतने बाल हम काट सकते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। तो ये दाढ़ी, ये भी चलो बात पर याद आ गया तो मैंने उसकी दाढ़ी कहां से कहां तक रखनी है, ठीक है ना, वरना ये फिर यूं खांचे बनाते रहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम था। अल्लाह पाक हम सबको दाढ़ी रखने की तौफीक दे, और दाढ़ी रखनी है तो मुस्तफा की पसंद की रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैशन वाली नहीं रखनी, सुन्नत वाली रखनी है। चले दोबारा कोई इजहार करे नीयत का एक बार फिर, किन्होंने नीयत की थी, जिन्होंने नीयत की थी एक बार फिर इजहार करें। जिस तरह अर्ज किया तादाद कम तो नहीं हो गई, वही है, हाँ तादाद वही है, तादाद कम हो गई, तादाद कम हो गई। असल वो बार बार उठाएंगे ना, निशात नहीं रहता, इनको यूं नहीं समझ आती होगी कि हम उठते ना बार बार, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो रही है, नहीं अभी इशराक के लिए और फुर्ती बढ़ेगी इंशाअल्लाह। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चले कौन कौन हाथ उठाएं, जरा हिलाएं। तादाद तकरीबन वही है, माशा नहीं बाबा, कम नहीं हुई ना 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 ना, हाँ है वही है। इधर तो देखो खला काफी है, ये यहाँ हो सकता आंख लग गई हो किसी की, हाँ यहाँ तो है नहीं है, पीछे, अरे वाह पीछे,
भाई किसके लिए हाथ उठा रहे हैं? क्या रखेंगे? कितनी? ना कटाएंगे ना घटाएंगे, इंशाअल्लाह कब्र में लेके जाएंगे। सल्लु अलल हबीब। आज नफ्सो शैतान बड़े अफसुर्दा होंगे और इनका आज समझिए शोक का दिन है, गम कर रहे होंगे शैतान नफ्स। आशिकों के खुशियों का दिन है। हमारे हाथ से निकल गई है, इंशाअल्लाह निकल गए। इंशाअल्लाह। अब कभी भी उंगली नहीं पकड़ाएंगे शैतान को इंशाअल्लाह। अब हम हैं, नमाजें हैं, सुन्नतें हैं, रोजे हैं, दीन की खिदमत है, माँ बाप की फरमाबरदारी खिदमत, ये सब अब तो हम वो नहीं जो पहले थे, हम बदल गए इंशाअल्लाह। लेकिन ये कि माँ बाप की फरमाबरदारी पर मुझे जहन में था मेरे, देखो माँ बाप की फरमाबरदारी उस बात में करनी होती जिसमें अल्लाह और रसूल की नाफरमानी ना होती हो। तो दाढ़ी मुंडाने या घटाने में माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेंगे कि वो अगर हम बोले छोटी कर दो या कर दो, साफ कर दो, फरमाबरदारी करो, तो नहीं, अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करनी है। इधर खालिक का जहाँ हुक्म आ जाता है वो मखलूक का हुक्म नहीं माना जाता। तो अल्लाह पाक का हुक्म है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। तो यूं मतलब है कि दाढ़ी का वजूद तो कुरान और हदीस से साबित है। वजूद, हाँ वजूब नहीं, मैंने कहा वजूद, दाढ़ी कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। और दाढ़ी बड़ी भी होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अपने भाई की दाढ़ी पकड़ी थी, जब वो सामरी का फिर वो लंबा किस्सा है। तो इसमें तो दाढ़ी बड़ी थी तो हाथ में ही इतनी होती तो फिसल जाती। उससे पाक की दाढ़ी तो सीना पुर, मौला अली की दाढ़ी भी इस तरह बड़ी बड़ी। हमें कादरी दाढ़ी रखनी है, अलवी दाढ़ी रखनी है ना, मुस्तफवी दाढ़ी रखनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खशखशी दाढ़ी नहीं रखनी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, सय्यदे सज्जाद के सजदे में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बागिर इल्मे हुदा के वास्ते, सिद्क़े सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के, बहरे मारो को सरी मारो दे दे खुद सरी, जुंदे हक में जुने दे बासफा के वास्ते, बहरे शिरली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, फुल पर हरा सदका कर गम को फराह दे हुस्न गुल हसन और बूसईद साज़ा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ा ताजुल अस्फिया के वास्ते, नसरा भी सालेह सदका सालेह हो मंसूर रग रग बेहयाते दीन मुहिये जान फिज़ा के वास्ते, नूर इरफान उलूम वमद हुस्ना बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते,
بہر ابراہیم مجھ پر غم گلزار کر بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمع شہنشاہ مولا جمال الاولیاء دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے ہی ساگدہ کے واسطے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق ایمان کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے ہر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا چھن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر الاولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس اور کل اولیاء کے واسطے صدقہ ان آیات کا دے چین اس علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. اچھا ان کو توبہ کا تو بول دیا ہوگا آپ نے داڑھی منڈائی گھٹائی اب تک ان سب کی توبہ بھی کرنی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب کی ہمت کو لاکھوں سلام. ماشاء اللہ اتنے بیٹھے 7 بج رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہمت 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 ماشاء اللہ. صلو صلاۃ الاشراق یرحمنا اللہ. جائے تھے دل کھل گئے اندھیرے تھے روشن ہوئے رمضان کی روشنی. الحمدللہ رب العالمین.